السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سن میرے دل کی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عمار بلال عبداللہ کے آفس میں فون کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا باس فری ہیں، تو وہاں پر ریسیپشن جو بیٹھی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں، وہ تو میٹنگ میں بیزی ہیں۔ تو وہ پوچھے گا کہ کس کے ساتھ میٹنگ میں بیزی ہیں، تو وہ کہیں گے ہمشہ اور صدف ان کے پاس بیٹھی ہیں۔ اتنے میں ہمشہ آ جائے گی اور پوچھے گی کس کی کال ہے، تو وہ ان کو ریسیپشن جو ہے وہ اس کو بتائے گی کہ میڈم عمار صاحب کی کال ہے، وہ آپ لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ دوسری طرف بلال عبداللہ صدف کو کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے پروجیکٹ کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے جو بہت ضروری ہے۔ تو وہ کہے گی اچھا، میں سوچ کے بتاتی ہوں۔ اب بندہ پوچھے کہ تمہیں اتنے اچھے پروجیکٹ کی آفر ہو رہی ہے تو بی بی تم وہ پروجیکٹ کر لو، تمہارا شوہر تو تمہیں ویسے بھی منہ نہیں لگاتا۔ اس بی بی کے تو نخرے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، جو اور وہاں بلال عبداللہ اس کے لیے مرا جا رہا ہے۔ بلال عبداللہ اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بی بی میری بات سنو، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف عمار ہمشہ کے پاس آفس میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ صدف کدھر ہے، تو وہ کہتی ہے کہ صدف باس کے آفس میں ہے۔ کہتے ہیں وہاں پہ وہ کیا کر رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ آفس ہے، آفس میں ہم کام کرنے آتے ہیں اور وہ کام کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ اور بلال عبداللہ جیسا بھی انسان ہے وہ کام کے معاملے میں بالکل بھی نااہلی برداشت نہیں کرتا اور آفس ورک میں وہ آفس کا ہی کام ڈسکس کرتا ہے۔ اور ہمشہ اس کو بتاتی ہے کہ ایک پروجیکٹ کے لیے صدف کا انتخاب کر لیا گیا ہے، تو وہ بہت آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ کیوں، یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو باس کو یہ بتانے والے کہ تم ڈیزرو کرتے ہو یا وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ یہ ان کا آفس ہے اور اس کا فیصلہ بھی وہی کریں گے۔ عمار کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بار بار اس عورت کے پاس کیوں جاتا ہے جو اس کی پوری زندگی کو خراب کرے۔ ایک اچھی بھلی صدف اس کی زندگی میں آئی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، پیار کی بھئی تم نے شادی کی ہے، تم اس کے ساتھ رہو۔ ایک دوسری عورت کے ساتھ اس نے افیئر چلایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی بھی خراب کر رہا ہے۔ بلال عبداللہ جو ہے صدف کو بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ لے کر جائے اور اس پروجیکٹ میں اس کا ساتھ دے۔ تو اسی طرح بھائی ہماری ہمشہ بی بی تو اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح بھی بلال عبداللہ اس کو مل جائے اور وہ اپنی شادی اس کے ساتھ رچا لے۔ اگلی ایپیسوڈ میں یہ دکھایا جائے گا کہ عمار صدف پہ بہت سارا ظلم کرے گا، اس کو ہر طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کرے گا۔ عمار نے بھائی اس سے اپنی پسند سے شادی کی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صدف پہ شک نہ کرے، لیکن پتہ نہیں ایک مرد کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس نے عورت پہ شک کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ اس کے ساتھ مخلصانہ طور پہ چل رہی ہے لیکن پھر بھی اس پہ شک کرتا ہے کہ وہ بلال عبداللہ کے ساتھ اس کا کوئی افیئر ہے۔ حالانکہ بھائی اگر اس کا بلال عبداللہ کے ساتھ کوئی افیئر ہوتا تو وہ کیا اس سے شادی نہ کر لیتی؟ تم جیسے انسان سے اس نے شادی کرنی تھی۔ جب عمار اس کو تھپڑ مارتا ہے صدف کو، تو بلال عبداللہ صاحب جو سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں۔ بھائی محبت کی انتہا تو دیکھو کہ وہ سویا پڑا انسان، اس کو پتہ چل گیا کہ صدف بی بی تکلیف میں ہے۔ دوسری طرف ہمشہ بی بی کو کون سمجھائے جو اپنا پیار کا روگ پال کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے ایکس کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بلال عبداللہ مجھ سے شادی کرے گا۔ گائز اس ڈرامے کا اینڈ یہی ہو سکتا ہے کہ جو ہمشہ ہے جس نے سارا کچھ میس کریٹ کیا ہے وہی اس میس کو اب سمیٹے گی۔ اس کو پتہ چل جائے گا کہ بلال عبداللہ اب مجھ سے پیار نہیں کرتا، نہ وہ میں اس کو حاصل کر سکتی ہوں۔ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے سب کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے، سب کے ساتھ برا کیا ہے، تو اب وہی اس چیز کو صحیح کرے گی، بلال عبداللہ کو بتا دے گی اور صدف کو بھی بتا دے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔